اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ اما بعد۔ عید الفطر، ماہ مبارک ایک مہینہ مسلسل اللہ کی عبادات اور اللہ کی طاعات اور صوم و صلات میں بسر کرنے کے بعد جو دن ہمیں نصیب ہوتا ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید، لفظ عید عود سے بنا ہے، یہ مادہ ہے اس کا عود، اور عود کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پے در پے مسلسل بازگشت کرتے رہنا، پلٹتے رہنا، آتے رہنا، اسے عید کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید اگر اٹھا کر کے دیکھیے گا تو قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کہ جہاں اس لفظ کا استعمال بھی موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ انزل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وانزل علینا مائدۃ، کہ بار الہ ہم پہ مائدہ، وہ دسترخوان، وہ نعمتیں نازل فرما، تاکہ جس دن یہ نعمتیں ہم پہ نازل ہوں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اور صرف عید کا دن ہی نہ ہو، ہمارے ہی لیے عید کا دن ہی نہ ہو، بلکہ لأولنا وآخرنا، ہمارے اول کے لیے بھی عید کا دن قرار پائے اور ہمارے آخر کے لیے بھی عید کا دن قرار پائے۔ وآیۃ منک، اور وہ دن تیری نشانی بن جائے، یعنی تجھ تک پہنچنے کی، تیری معرفت حاصل کرنے کی، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے وہ دن ایک تیری نشانی، تیری آیت قرار پا جائے۔ یہ معنی اور مفہوم ہے لفظ عید کا۔ دوسرا لفظ ہے فطر، اور یہ لفظ فطر بنا ہے فطرت سے، اور فطرت کے معنی ہے سرشت، فطرت کے معنی ہے نیچر۔ تو عید الفطر کے معنی ہوئے فطرت کی طرف بازگشت، فطرت کی طرف لوٹ کر کے آنا۔ اور یہ جو فطرت کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، یعنی اس روٹین کی طرف کہ جو ہمارا باقی ایام میں ہمارا روٹین تھا، ہمارا طریقہ کار تھا، اس کی طرف واپس لوٹنے کا دن ہے کہ جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ایک مہینہ کہ جو اللہ کی عبادات، اللہ کی طاعات، اللہ کی بندگی میں ہم نے گزارا ہے، اس ایک مہینے کے درمیان میں خداوند عالم نے ہماری کچھ اس عنوان سے تربیت کی کہ انواع و اقسام کی غذائیں ہمارے گھروں میں موجود ہونے کے باوجود، پانی ہمارے گھر میں پینے کے لیے موجود، ٹھنڈا پانی بھی ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں بھی ہیں، ہم اسے استعمال کر سکتے تھے، لیکن ایک مہینہ ہمیں تربیت دی گئی کہ نعمتوں کے موجود رہنے کے باوجود کیسے انسان اپنے نفس کے اوپر اس طریقے سے کنٹرول کرے کہ چونکہ حکم پروردگار ہے لہٰذا ان کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ایک لقمہ بھی اپنے دہن تک نہ پہنچنے دے، ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے نہ اترنے دے، جبکہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ حلال نعمتیں ہیں، حلال بھی ہیں اور حلال طریقے سے کمائی ہوئی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ایک مہینے تک اس سے پرہیز کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم پروردگار ہے۔ اور اس ایک مہینے کی مسلسل پریکٹس کے بعد، تربیت کے بعد، انسان کے اندر وہ خود اعتمادی، وہ اپنا جسے کہہ لیے اعتماد بے نفس، وہ کانفیڈنس انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور خدا بندے کی اتنی تربیت کر دیتا ہے کہ جب حلال موجود ہے اور تم اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے وہ ان غذاؤں میں سے ایک غذا بھی حلق میں نہیں اتارتے، تو بہرحال اب تم اگر چاہو تو اپنے اسی نفس کو کنٹرول کر کے حرام سے بھی بچ سکتے ہو، حرام غذاؤں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔